اگر اس سوچ کو فالو کیا جائے تو پھر شیعہ جو ہیں وہ ایران چلے جائیں، بریلوی جو ہیں وہ انڈیا چلے جائیں، شافعی جو ہیں وہ ممبئی چلے جائیں، اسماعیلی جو ہیں وہ فرانس چلے جائیں، لیبرل اور جو سیکولر ہیں وہ جرمنی اور اسپین چلے جائیں، آل نواز اور آل زرداری جو ہیں وہ برٹن اور امریکہ چلے جائیں، تو پھر بتائیے کہ اس مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کون رہے گا؟ گزشتہ ایک مہینے سے ایران، اسرائیل اور امریکہ میں کشیدگی جو ہے وہ جاری رہی ہے۔ آسمان میں ہر طرف میزائلز اور ڈرونز ہی دکھ رہے ہیں، اور ابھی بھی ایرانی سرزمین پر حملے جو ہیں وہ جاری ہیں، جس میں سویلینز، بچے، جوان سب شامل ہیں۔ میزائلز اور ڈرون سے ہٹ کر ایران نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ڈالر کے خاتمے کی۔ ایک سینئر ایرانی اہلکار نے اعلان کیا کہ ہرموز کے تنگ راستے سے تیل کے جہاز صرف اسی صورت میں گزر سکتے ہیں اگر ادائیگی چینی یوان میں کی جائے، نہ کہ امریکی ڈالر میں اور نہ کہ کسی اور کرنسی میں۔ اور یہ الفاظ جو ہیں وہ پچھلے مہینے میں جتنے بم گرے ہیں ان سارے بموں سے زیادہ اثر رکھتے ہیں، اور خطے کے وہ ممالک بھی آپ کے سامنے لائیں گے جو خاموشی سے ان حملوں کو ممکن بنا رہے ہیں۔ کہانی کا آغاز پیٹرو ڈالر سسٹم سے ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس الفاظ کو سن کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ دراصل وہ نظام ہے جس میں امریکہ نے دنیا بھر میں اثر و رسوخ قائم کیا ہوا ہے، ٹینکوں سے یا میزائلوں سے نہیں بلکہ پیسوں سے۔ 1971 سے پہلے ہر امریکی ڈالر سونے کی ضمانت کے ساتھ تھا۔ ہر نوٹ امریکی خزانے میں موجود سونے کے بدلے قابل تبادلہ تھا۔ اعتماد حقیقی تھا، لیکن جب صدر نیکسن نے گولڈ اسٹینڈرڈ ختم کیا، دنیا نے سوال کیا ڈالر پر کیوں اعتماد کریں۔ 1974 میں امریکہ اور سعودی عربیہ نے ایک خفیہ معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ ہر بیرل کی قیمت جو ہے وہ ڈالر میں ہوگی، اور اس کے بدلے میں امریکی فوجی جو ہے وہ تحفظ اور ہتھیار فراہم کریں گے۔ جلد ہی اوپیک کے دیگر ممالک نے بھی یہی نظام اپنایا، اور عالمی سطح پر ڈالر جو ہے وہ چھا گیا، جس سے ڈالر کی مستقل طلب پیدا ہو گئی۔ ہر بڑی معیشت جاپان، چین، بھارت، جرمنی، برازیل، پاکستان کو تیل خریدنے کے لیے پہلے ڈالر لینے پڑتے۔ اس طلب نے امریکہ کو غیر محدود قرض لینے، بڑے خسارے چلانے اور بے مثال فوجی طاقت رکھنے کے قابل بنایا۔ پیٹرو ڈالر نہ صرف اقتصادی نظام ہے بلکہ 50 سال سے زائد عرصے تک عالمی امریکی اثر و رسوخ کی بنیاد رہا ہے، اور اس میں چیلنج کرنے والوں کی تقدیر ہمیشہ خطرناک رہی ہے، جیسے کہ ہمارے پاس صدام حسین ہے جس نے عراق کا تیل یورو میں بیچنے کی کوشش کی، اور 3 سال بعد امریکہ نے حملہ کر دیا، اور قذافی نے افریقہ کے لیے سونے پر مبنی کرنسی بنانے کی کوشش کی۔ نیٹو نے لیبیا پر بمباری کی، قذافی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے اور منصوبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ مدورو نے ڈالر سے باہر تیل کی تجارت شروع کی اور چین سے تعلقات مضبوط کیے، اور یوں جنوری 2026 میں امریکہ نے کارروائی کی۔ ماہرین جو ہے وہ اسے پیٹرو ڈالر وار تھیوری کہتے ہیں۔ اگر آپ ڈالر کو چیلنج کریں گے تو آپ کا ملک جو ہے وہ بھاری نقصان اٹھائے گا۔ لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کر اگر ہم ایران کی طرف دیکھتے ہیں تو ایران کا قدم جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز کی تنگ آبی گزرگاہ پر کنٹرول رکھتا ہے، جہاں روزانہ تقریباً 21 ملین بیرل تیل گزرتے ہیں، جو دنیا کی مجموعی تیل کی تقریباً 20% سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جزوی بندش سے تیل کی قیمتیں پچھلے 2 ہفتوں میں تقریباً پچھلے 3 ہفتوں میں 50% سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور ایران جو ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے یوان خریدو، چائنیز کرنسی خریدو، اور پھر جو ہے اس کے بدلے میں ہم آپ کو تیل دیں گے۔ ایران اب رسائی پیش کر رہا ہے لیکن صرف یوان میں۔ چین جو ہے وہ پہلے ہی ایران کا زیادہ تر تیل خرید رہا ہے اور یوان میں تجارت کے لیے مالی ڈھانچہ قائم کر چکا ہے۔ اسی دوران خطے کے مسلم اکثریتی ممالک جو ہیں وہ خاموش ہیں اور غیر مستقیم طور پر امریکہ اور اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ سعودی عرب 1974 کی پیٹرو ڈالر معاہدے کے شریک ہے، حملوں کی مذمت نہیں کرتا۔ قطر میں مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا امریکی فوجی اڈہ ہے۔ متحدہ عرب امارات ڈرونز اور نگرانی کے آپریشنز کی اجازت دے دیتا ہے۔ بحرین میں امریکی نیوی کا 5واں بیڑا موجود ہے، اور اردن فضائی اور لاجسٹک سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ یہ ممالک ایران کے ساتھ مذہب اور تاریخ میں مشترک ہیں، لیکن انہوں نے امریکی فوجی تعاون کو مسلم یکجہتی پر ترجیح دی ہوئی ہے۔ اصل میں پیٹرو ڈالر معاہدے نے صرف ڈالر میں تیل فروخت نہیں کیا بلکہ دہائیوں کی علاقائی خود مختاری بھی فروخت کر دی ہے، اور بدلے میں ہتھیار اور تحفظ ملا ہے، اور 50 سال بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اکثر جانوں کی قیمت پر۔ ٹرمپ کی حقیقت جو ہے وہ آپ سب کے سامنے واضح ہے، وہ اوپر سے بالکل ہی فارغ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے جو ہے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ہم میں تفریق پیدا کریں، اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو واضح ہوتے دیکھتے جو ہے ہمارے مسلمان ملک جو ہے وہ یکجہتی کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں۔ حقیقی طور پر دیکھا جائے تو ہمارے دشمن جو ہیں وہ یہود و نصارہ ہی ہیں، اور یہ بات جو ہے قرآن اور حدیث میں واضح ہے۔
اور حال ہی میں جو عاصم منیر صاحب نے جو ایک نیریٹو دیا تھا کہ اگر آپ کو ایران سے محبت ہے تو آپ ایران چلے جائیں، اگر اس سوچ کو فالو کیا جائے تو پھر شیعہ جو ہیں وہ ایران چلے جائیں، بریلوی جو ہیں وہ انڈیا چلے جائیں، شافعی جو ہیں وہ ممبئی چلے جائیں، اسماعیلی جو ہیں وہ فرانس چلے جائیں، لیبرل اور جو سیکولر ہیں وہ جرمنی اور اسپین چلے جائیں، آل نواز اور آل زرداری جو ہیں وہ برٹن اور امریکہ چلے جائیں، تو پھر بتائیے کہ اس مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کون رہے گا؟ یہ جو ملک کے اندر نیریٹوز بنائے جا رہے ہیں کہ آئیڈینٹی کے بیسس پر لائلٹی ڈیسائیڈ ہوگی، یہ بہت ہی ڈینجرس سوچ ہے۔ خیر، بات کرتے ہیں پیٹرو ڈالر کی۔ امریکہ جو ہے وہ اس مسئلے کو فضائی حملوں سے حل نہیں کر سکتا اور نہ ہی گراؤنڈ انویژن سے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ ایران اور چین خاموشی سے نیا مالی اختیار پیدا کر رہے ہیں اور ہر ہفتے یوان کا انتخاب زیادہ معمول بنتا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ایک دفعہ قائم شدہ جو پیش رفت ہوتی ہے وہ اکثر مستقل ہو جاتی ہے۔ ایران کی یہ الفاظ کی صرف یوان، جو بھی ہوگا وہ صرف یوان ہی میں ہوگا، یہ کوئی صرف مالی بیان نہیں ہے، یہ پچھلے نصف صدی کے ڈھانچے میں دراڑ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔